یسوع مسیح کے متعلق بہت سی پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں ہیں جن کی تفصیل بائبل میں ہے، اور یوحنا رسول کی انجیل میں ان کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ وہ کون سی تماثیل ہیں، وہ کون سے ایسی تمثیلیں جو پایہ تکمیل تک پہنچی ہیں۔ تو عہد عتیق میں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو تکمیل ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے۔ یوحنا کی انجیل میں سے میں آج بیان کروں گا۔ یوحنا کی انجیل میں ہم وہ تمام چیزیں بار بار دیکھ سکتے ہیں جو یسوع نے کی اور کہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اسرائیل میں آیا تھا، اور جیسا کہ نوشتوں میں پیشن گوئی کی گئی تھی وہ ان تمام نوشتوں کے مطابق اس دنیا میں آیا۔ یوحنا لکھتا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ یسوع مسیح کے آنے کی گواہی اگرچہ بائبل میں بار بار آئی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے قبول کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو رد بھی کیا۔ دنیا اس کو پہچانتی نہیں۔ حیرت انگیز معجزات، ہر طرف انجیل کی بشارت، لوگوں کو شفا دینا، کھانا کھلانا، معجزات سے بھری ہوئی تمام باتیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آج ہم یہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے نشانات دکھائے۔ ان خاص معجزات کے علاوہ جنہیں یوحنا نے یہ بیان کیا کہ کس طرح وہی نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ اس نے جو سائنس دکھائے، جو عجیب کام کیے، اس نے یوحنا نے اس کے بارے بہت کچھ تحریر کیا ہے۔ نشانات اور عجائبات اس کے مسیح ہونے کا ثبوت نہیں تھے، کیونکہ بہت سے انبیاء، بعض اوقات جھوٹے نبیوں نے بھی معجزات کیے ہیں جن کے نشانات کے بارے یوحنا نے تحریر نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک عظیم معجزے کرنے والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جن نشانات کے بارے یوحنا نے تحریر کیا ان میں یسوع مسیح کے مسیح ہونے کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ منفرد کردار یسوع مسیح کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اس دنیا میں جب آیا تو وہ کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسیح ہے، اور آنے والا جو شخص تھا وہ یہی ہے۔ ہم سب سے پہلے جو معجزات خدا باپ نے جو ثبوت دیے کہ یہی مسیح ہے، ہم ان پر بات چیت کریں گے جو خدا باپ نے ثبوت دیے۔ یوحنا 5 باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے۔ یوحنا نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے گواہی لوگوں کو دی، جاندار گواہی تھی، لوگوں نے اس کا یقین بھی کیا۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ لیکن میرے پاس وہ گواہی ہے جو یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہ جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ 8 بہت سے نشانات دکھائے نا یسوع مسیح نے، جس نے انہیں اہم ترین شخص اس وقت کا بنا دیا۔ لوگوں نے اس کو ربی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے کبھی بھی ان کے مدرسوں میں، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس کے باوجود اسے ربی کہتے تھے۔ کیوں؟ اس نے جو معجزات کیے، ان معجزات کو کوئی شخص رد بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اندھے دیکھتے تھے، لنگڑے چلتے پھرتے تھے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے تھے،
بہرے بولتے تھے، سنتے تھے، مردہ زندہ کیے جاتے تھے، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی تھی۔ یہ تمام باتیں، لہذا یہ اس کی گواہی تھی۔ اتنے زیادہ معجزات کے بعد مسیح یسوع مسیحا کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ جب یسوع مسیح سے براہ راست اس بارے میں پوچھا گیا تو یسوع مسیح نے ان تمام معجزات کو اپنے باپ کے ساتھ اتحاد کی وجہ سے کہا۔ اس نے بتایا کہ وہ باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لہذا باپ اور اس میں اتحاد ہے، یعنی خدا باپ کے ثبوت ہمارے سامنے ہیں کہ یسوع مسیح واقعی اس دنیا کا مسیح ہے۔ اس طرح اس نے لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اس سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو اسے سنسار بھی کرنا چاہتے تھے، بہت سے لوگوں نے اس کو رد کر دیا، کیونکہ یسوع مسیح کبھی بھی کسی کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوتا، اگرچہ مجھے اور آپ کو بھی فیصلہ کرنے کی طاقت دی گئی ہے۔ لوگ کھل مکھلا اسے رد کرتے تھے، اس کے منہ پر رد کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی تو رد کیا جاتا ہے۔ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا خدا باپ کی گواہی ہے، ثبوت ہیں کہ مجھے خدا نے اس منسٹری کے لیے چنا ہے، یا میں کسی مجبوری کے تحت اس منسٹری میں آیا، یا مجھے کام یہی اچھا لگتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے چنا، جبکہ خدا نے انہیں بالکل نہیں چنا ہوتا۔ سوری، لیکن یہ ایسا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس ایسے خدا کے ذریعے آپ کو ثبوت ملتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ملتے تو کوئی اور کام کیجیے۔ دوسری بات، پرانے عہد نامے نے یسوع مسیح کے ثبوت دیے ہیں کہ وہی مسیحا ہے۔ یوحنا 5 باب اور اس کی 39 آیت میں لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یسوع مسیح کی گواہی کلام مقدس سے عیاں ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ثبوت کہ یسوع مسیح کو خداوند نے الہی مشن کے لیے بھیجا تھا۔ خدا نے اپنے مشن کے لیے بھیجا تھا۔ صحیفے یعنی پرانے عہد نامے میں اس کی گواہی پائی جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے اپنے مشن کو واضح کرنے کے لیے بائبل کی کہانیوں کا استعمال کیا ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اس نے کہا جس طرح موسیٰ کو اونچے پر چڑھایا گیا، اسی طرح ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ یعنی اپنی موت اور قربانی کے متعلق بتانے کے لیے اس نے موسیٰ کی کہانی کو استعمال کیا۔ کچھ لوگوں نے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یسوع مسیح کو مسیحا تسلیم کیا، اور موسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام نے یسوع مسیح کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی۔ متی، مرکز، لوکا، پولس رسول، یوحنا، پطرس رسول اور نئے عہد نامے کے بہت سے مصنفین نے روح القدس کے الہام کے بارے بار بار اس بات کی نشاندہی کی کہ کس طرح یسوع مسیح کی زندگی، موت، جی اٹھنے اور خود آسمان پر جانے کا ذکر پرانے عہد نامے میں کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسی کی تکمیل ہے جو خدا نے کیا۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو پیشن گوئیاں کی گئی
اس کے ذریعے ہمیں بہت سے ثبوت ملتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی مسیحا تھا۔ یونا 5 باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا۔ پرانے عہد نامے میں مسیح کے متعلق سینکڑوں پیشن گوئیاں اور اشارے پائے جاتے تھے جو یسوع مسیح کی زندگی خدمت میں پوری ہوئی۔ یونا اس میں چند ایک کا ذکر کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی اور نئے عہد نامے کی پیشن گوئی کب پوری ہوئی۔ یسوع مسیح کے متعلق یسایہ 40 باب اس کی 3 آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ اپنے پیش رو کا کام وہی کام کرے گا جو اس کو دیا گیا ہے، اور اس کی تکمیل یونا 1 باب 23 آیت میں ہوتی ہے۔ زبور 69 ورس 9 میں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح لوگوں کو ہیکل سے نکالے گا، اور یسوع مسیح جوش سے بھرا ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان لوگوں کو جو سوداگر تھے، جو منی چینجر تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ پرانے عہد نامے میں اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، یعنی اس کی تکمیل یونا 2 باب 17 آیت میں ہوتی ہے۔ پھر زندگی کے پانی کا وعدہ جو خداوند کرتا ہے، اس کی پیشن گوئی یرمیہ 2 باب 13 آیت میں کی گئی، لیکن اس کی تکمیل یونا 7 باب 38 آیت میں ہوئی۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق واضح طور پر میکا 5 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا تھا کہ اس کی پیدائش کس شہر میں ہوگی، کس گاؤں میں ہوگی۔ اور یونا 7 باب 42 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، جس کا ذکر میکا نبی نے اپنے صحیفے میں کیا تھا۔ یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، ہجوم اس کا استقبال کرتا ہے۔ اس کا ذکر زبور 118 اس کی 26 آیت میں، اور تکمیل یونا 12 باب اور اس کی 13 آیت میں ہوئی ہے۔ یروشلم میں داخلہ، فاتحانہ داخلہ زکریا 9 باب اور اس کی 9 آیت، اور پھر یوحنا 12 باب 14 اور 15 آیت میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں کہ کون یسوع مسیح کو دھوکہ دے گا، اور کس طرح سپاہی جو ہیں وہ اس کے کپڑے بھانٹیں گے، کس طرح اس کو مصلوبیت کے وقت پیاس لگے گی، اس کی موت کے وقت کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، نیزے سے اسے چھیدا جائے گا، قیامت، اور وہ کس طرح آسمان پر جائے گا۔ یہ تمام پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں پائی جاتی تھی، اور اگر ہم اس کے باوجود اسے اپنا مسیحا قبول نہیں کرتے، جس کا ذکر ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، تو پھر مجھے نہیں پتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کیا کہا، بعض لوگوں کو ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ یسوع مسیح کو رد کیوں کیا گیا، کیا وجوہات تھی کہ میں نے اتنی آپ کو تفصیلات بتائی، اور ربی سارے جانتے تھے، اسرائیل کے لوگ تمام ان چیزوں سے واقف تھے۔ کیوں واقف تھے؟ 12 سال کی عمر میں ہر بچہ اسرائیل میں جو پیدا ہوتا تھا اس کو پہلی 5 کتابیں یاد ہوتی تھی زبانی۔ اس کے علاوہ ہر ربی کو پرانا عہد نامہ یاد ہوتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے مسیح کو رد کر دیا، اور آج میں اور آپ کیوں اس کو رد کرتے ہیں؟ مت سوچے،
کہ میرا ایمان تو مسیح پر ہے، میں تو ایماندار ہوں، لیکن کیا واقعی میرا ایمان مسیح پر ہے؟ ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں زبان سے کہہ دوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں لیکن عمل نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان کا ہے۔ جو شخص مسیح کو رد کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو رد کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ لوگ یہ کیوں اس کو رد کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا یہ باپ کو نہیں جانتے اس لیے مجھے بھی نہیں جانتے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس صرف نظریاتی علم تھا، باقی علم نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تم نیچے سے ہو، زمین سے ہو، اس لیے تمہیں پتا نہیں ہے، میں آسمان سے ہوں۔ تب ایک دفعہ ہم وہ باتیں بائبل کی سمجھنا چاہتے ہیں جو خداوند نے شاید وہ میرے سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ میں کیوں نہیں ہر بات کو بہتر طریقے سے بائبل کی کو سمجھتا؟ وہ صرف اس لیے کہ میری عقل محدود ہے، خدا میرا لامحدود ہے۔ میرا خدا لامحدود ہے، میری عقل محدود ہے۔ لامحدود کو سمجھنے کے لیے لامحدود عقل کی ضرورت ہے۔ تو ہے نہیں ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ بائبل مقدس کی پہلی آیت مسیحیوں کو سمجھانا آسان ہے کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ خدا ہے، لیکن جس کا ایمان ہی نہیں ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس کا ایمان نہیں ہے آپ اس کو کس طرح سمجھا سکتے کہ خدا ہے؟ وہ بولے خدا کہاں سے آ گیا؟ سینس بائبل ان کے لیے بناتی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں ایک دو اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ نرسنگا پھونکو، زور سے شاؤٹ کرو، یہ شہر گر جائے گا، یہ دیوار گر جائے گی، تو کبھی نہیں گرے گی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یریحو کی دیواریں گر گئی۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ دریا میں سے گزرنے لگے، بحر گلزم کے سمندر میں سے گزرنے لگے، دریائے یردن میں سے گزرنے لگے تو راستہ بن گیا۔ آج کیوں نہیں بنتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کسی اور کو بتائیں گے نا جو ایمان نہیں رکھتا، بھائی نہیں ہے، اس کے بعد تو کبھی ہوا نہیں۔ کیا یہ حسوت جنگ کے لیے جا رہا ہے لیکن کوائر آگے ہے؟ بھائی صاحب کوائر اس کے آگے ہے، کوئی جنگ کوائر کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے اس کو کیوں رد کیا؟ لوگوں کے لیے روایات خدا کے کلام سے بڑھ کر تھیں۔ وہ روایات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ تو آج بھی مجھے شاید ان روایات کو ترک کرنا ہے جو بائبل کے مطابق نہیں، جو بائبل پر میرا ایمان کو کبھی بھی پورا نہیں کرتی۔ میرا ایمان کچھ اور کہتا ہے لیکن روایات کچھ اور کہتی ہیں۔
روایات کو کبھی بھی خدا کے کلام پر ترجیح نہ دیں۔ خداوند مجھے معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات میں کیا کرتا ہوں، میں شریعت سے چمٹا رہتا ہوں۔ بہت سے یہودی یہ سوچتے تھے کہ انہیں بائبل کا علم ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور جب انہیں علم ہوگا تو وہ بچ جائیں گے۔ اب یونا 5:39 میں پڑھ کے دیکھیں، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں علم بچائے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں جتنی زیادہ بائبل جانوں گا میں بچ جاؤں گا۔ عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے جو میرے بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے کہتا ہوں یار چھوڑ دو، اب زیادہ نہ سیکھا کرو۔ میں کہ اتنی زیادہ بائبل نہ سیکھو۔ جان صاحب کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جو سیکھ لیا نا اس پر عمل کرنا شروع کر دو، عمل کرنا شروع کر دو جتنا آپ کو آ گیا ہے، تو دیکھنا کتنی بڑی تبدیلی آپ کے اندر آئے گی۔ کیوں؟ عمل کی ضرورت ہے عزیزو۔ اب ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے جو گزر چکی ہیں۔ اور پھر علم وہ ہے جس کا بائبل مقدس میں ہمیں بار بار بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی کی، اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً میری اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے بنی اسرائیل لوگ، لیکن انہوں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ موسیٰ جس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ نبی اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ یہ مسیح ہے۔ ہر روز وہ اس کو پڑھتے تھے، ہر روز جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیوں وہ ایسا کرتے تھے؟ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ خدا کے فضل کو بھول چکے تھے۔ یہ خدا کا فضل کیا ہے؟ کیا میں اور آپ نے خدا کے فضل کو فراموش کر دیا ہے؟ خدا کا فضل یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں، ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر میں کہوں نہیں، خدا تو مجھے معاف کرے گا کیونکہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دن لاہور میں جا رہا تھا پریچنگ کے لیے، لیٹ ہو گیا، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا گاڑی تیز چلاؤ، تو میں روک لیا اوور سپیڈنگ کی وجہ سے۔ تو سپاہی کو میں نے کہا نہیں یار، میں نے پریچنگ کے لیے جانا، میں پادری ہوں، تو پلیز مجھے معاف کر دو، پھر کبھی سے۔ کہ تو کیوں؟ او اچھا آپ پادری ہیں لیکن آپ کو قانون نہیں توڑنا چاہیے۔ میں نے کہا اوکے، قانون کیا کہتا ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن رحم جو ہے، فضل جو ہے، یہ فضل ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سائمن صاحب میرا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پہلے 150 پہ جا رہا تھا، اب مجھے 200 پہ جانا چاہیے کیونکہ مجھے اس اجازت مل گئی نا، فضل ہو گیا مجھ پہ؟ ہرگز نہیں، فضل یہ نہیں ہے۔ فضل یہ ہے کہ مجھے زیادہ مطاعت ہونا چاہیے، مجھے مطاعت ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں مطاعت ہو کر چلوں، پہلے سے زیادہ کیئرفل ہوں۔ تو اگر آپ پر فضل ہوا ہے، مجھ پر فضل ہوا ہے، تو کتنا ضروری ہے
کہ ہم جو کرتے ہیں اس کو دیکھ بھال کر کریں تاکہ خدا ہم پر اس فضل کو جاری رکھے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے مسیح کو رد کر دیا۔ کیوں رد کر دیا؟ کیونکہ بری قیادت تھی۔ بری قیادت کے باوجود چند لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا۔ شاید آج ہمیں بھی مسیح کی عادت میسر نہیں ہے، اچھی قیادت میسر نہیں ہے۔ کیا آپ مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں جو اس نے آپ کو کہا ہے؟ قبول کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع کون ہے۔ بس بات ہم یہ سوچتے ہیں بس جی خدا جو ہے نا تو مجھے ہر برکت دے گا کسی بھی صورت میں، وہ بھی کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں، مجھے اپنے آپ کو اس مقام پر لانا ہے جہاں خدا مجھے قبول کرے۔ ابراہیم نے کبھی دعا نہیں کی خدا مجھے یہ چاہیے، خدا مجھے یہ چاہیے، خدا مجھے یہ چاہیے۔ نہیں، خدا نے ہر چیز اس کو خود کہا کہ میں دوں گا تجھے۔ کیوں؟ اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کی ان باتوں کو دیکھ کر جو وہ روز کرتا تھا۔ خدا نے کہا بیٹے کی قربانی کرنی ہے، وہ ارلی ان دی مارننگ نیسٹ، صبح سویرے اٹھ کے اس نے تیاری کی کہ میں نے جا کر قربانی کرنی۔ خدا نے کہا اسماعیل کو نکالنا نہیں چاہتا، بیٹا اپنا ہے، کیا کریں؟ خدا کا حکم ہے، اگلی صبح نکال دیں۔ یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آنا ہے۔ خدا اپنی سچائی ہر انسان پر ظاہر کرتا ہے، وہ کسی سے اپنی سچائی نہیں چھپاتا۔ اپنے طرز عمل سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سچائی کو اپنے دلوں میں نقش کریں۔ خداوند نے اس وقت بنی اسرائیل قوم کو، یہودیوں کو بہت سے ثبوت دیے کہ وہ مسیح ہے، لیکن ان کی زندگی میں تو سوچ ہی کچھ اور تھی۔ حالانکہ کبھی بھی بائبل میں ایسی بات نہیں لکھی تھی۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک مسیحا آئے گا، دو پہلو تھے ان کی نظر میں، ایک یہ رومی قوم سے آزادی کے لیے، دوسرا یہ کہ ایک کاہن ہوگا۔ لیکن جب ان کی توقعات پر مسیحا پورا نہیں ہوتا تو انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ فیصلہ کن تبدیلی ان کی زندگی کا تقاضا تھی، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر انہوں نے مسیح کو قبول کیا تو انہیں اپنے پسندیدہ اصولوں اور روایات، اپنے خود غرض اور بے دینی کے طریقوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ چار چیزیں پسندیدہ اصول، وہ سی چیزیں مجھے پسند ہیں نا، ان کو ترک کرنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ ایک عام سی جس چیز مجھے پسند نہیں اس کو ترک کرنا، میں نے یہ مسیح کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جو مجھے چیز پسند ہے، جس میں مجھے لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، وہ میں خدا کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خدا وہ مجھ سے کہتا ہے چھوڑ دے۔ روایات، میرے ماں باپ نے یہ کیا، میں اس لیے یہ کروں گا، وہ صدیوں سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ میجورٹی کس طرف ہے، میں اس طرف جاؤں گا۔ خود غرض، ہم خود بذات خود، ہر انسان خود غرض ہے۔ میں کس حد تک خود غرض ہوں؟ بے دینی، بہت سی ہماری رسم و رواج، طریقے بے دینی کے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم انہیں اپنائے ہوئے ہیں کیونکہ روایات ہے۔
عزیزو، لا تبدیل ابدی سچائی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا میں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں؟ اس لیے سب سے زیادہ اہم تقاضا جو خداوند مجھ سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں مسیح پر ایمان لے آؤں۔ وہ آپ کو عہد عتیق کے پرانے عہد نامے میں بار بار ذکر ملے گا کہ مسیحا کون ہے۔ ہم مسیح کی زندگی اور اس کے کردار کی بنسبت اور بہت سی گواہیوں کی وجہ سے جنہوں نے مسیح کے لیے جان تک قربان کر دی، ان کی گواہیاں بھی تو ہمارے پاس ہیں۔ تمام کے تمام شاگرد سوائے یوحنا عارف کے سب کو قتل کیا گیا۔ یہودا اسکریوتی نے تو خود پھانسی لے لی، لیکن باقی تمام لوگوں کو، شہیدوں کو قتل کیا گیا، وہ بھی گواہ تھے۔ کوئی جان جو ہے نا سچی گواہی کے لیے دیتا ہے، نہ کہ جھوٹی گواہی کے لیے۔ قائلیت سے انسان بہت سے ڈرتے ہیں، سچائی ملنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پہلی رائے ترک کرنی پڑتی ہے، اور پھر روایات ہیں جو انہیں ہلنے نہیں دیتی۔ عزیزو، خوشخبری کا خزانہ آپ کے پاس ہے، رائے حق آپ کے پاس ہے، اور زندگی کا پانی، زندگی دینے والا یسوع مسیح ہمارے درمیان ہے۔ لیکن وہ بنی اسرائیل کے درمیان بھی آیا، انہوں نے اس عظیم تحفے کو مسترد کر دیا جو آسمان سے انہیں دیا گیا تھا۔ آج میرا اس عظیم تحفہ جو خدا نے مجھے دیا ہے، کیا میرا اس پر ایمان ہے؟ یا میں بھی یہودی قوم کی طرح ہوں؟ کیا میں یہودی قوم کی طرح ہوں؟ لیکن عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیح پر ایمان ہی مجھے ابدی زندگی دے سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں کہ مجھے ابدی زندگی ملے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔ Recording stopped.